بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلان۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کی، جنہوں نے ٹیکسلا میں جلسے کا انعقاد کیا اور جلسے کے جو ہے وہ اس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ انہی سٹیٹمنٹس میں مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے سابق وزیر غلام سرور کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا اور یہ بھی کہا کہ میں ان کی خواہش پر یہاں آیا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلام سرور میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش پر میں یہاں آیا ہوں اور بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کا ہم پہلے اور اپنا بعد میں سوچیں گے، ہماری اپنی زبان سوچ سمجھ کر ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور یہی ہمارا جو ہے وہ منشور بھی ہوگا، ہمیں کسی کے خلاف بری بات نہیں کرنی، ہم یقیناً نیا پاکستان بنائیں گے۔ یہ جو نیا پاکستان بنانے کی بات استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں یا سربراہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا جانیں گے ہر کوئی نئے پاکستان کی بات کیوں کرتا ہے، موجودہ پاکستان کے حوالے سے کوئی کیوں نہیں سوچتا یا اس حوالے سے بات کرنا کیوں نہیں چاہتا، اور نئے پاکستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کیا جہانگیر ترین کا نیا پاکستان پی ٹی آئی کے نئے پاکستان جیسا ہوگا یا پھر اس میں حقیقتاً کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ ذرا اپنے مہمانوں سے جان لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کراتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ کچھ ہی دیر میں سینئر اینالسٹ نصرت مرزا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ان کا تجزیہ جانیں گے۔ فیصل حکیم صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ استحکام پاکستان پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ہم یقیناً نیا پاکستان بنائیں گے، کیا یہ دعویٰ آپ کو نہیں لگ رہا کہ پرانا ہے اور پہلے بھی کیا گیا لیکن نئے پاکستان جیسی تو کوئی بات نہیں نظر آئی ہمیں؟ دیکھیں، جب نئے پاکستان کا نام لیا جاتا ہے نا اب، تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سالہ دور میں جو کچھ دیکھا ہے، جس طرح کے معاشی حالات سے گزرے ہیں، جس طرح کے چیلنجز سے گزرے ہیں، اس کے بعد انہوں نے نئے پاکستان کے حوالے سے کئی جو ان کے اندر خوف پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب بھی کوئی یہ نام لیتا ہے نئے پاکستان کا، تو وہ خوف جو ہے وہ ان پر طاری ہو جاتا ہے، اور نیا پاکستان کی بجائے اگر موجودہ پاکستان کی بات کی جائے کہ موجودہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کو درست کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نئے پاکستان کی بات جہانگیر ترین اور علیم خان کیوں کر رہے ہیں، تو جہانگیر ترین اور علیم خان نئے پاکستان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار تھے، ایک عرصے تک یہ ان کے ساتھ رہے، ان کے مین پلیئرز رہے، اور اس کے بعد اختلافات کی وجہ سے ان سے علیحدہ بھی ہوئے، اور جب علیحدہ ہوئے ہیں تو انہوں نے جو اپنی پارٹی بنائی ہے اس کا ایک نیا منشور ہے، اور اس منشور میں بہت سے وعدے کیے گئے ہیں۔ اب انتخابات کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے اور کتنے وہ نئے پاکستان کے حوالے سے اپنے دعوے جو ہیں ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے ٹیکسلا کے جلسے کی اور ٹیکسلا کے جلسے میں غلام سرور خان کی، تو غلام سرور خان کی اگر آپ پورا سیاسی کیریئر دیکھیں تو غلام سرور خان کی یہ اپنی نشست ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے۔ غلام سرور خان کی اپنی ذاتی نشست ہے۔ غلام سرور خان اس پر پیپلز پارٹی سے لڑے تب بھی جیتے، مسلم لیگ کاف سے لڑے تب بھی جیتے، آزاد لڑے تب بھی جیتے، پی ٹی آئی سے لڑے تب بھی جیتے۔ تو غلام سرور خان کی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی نشست ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں میں جاتے ہیں صرف ٹھیک ہو گیا فیصل حکیم صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا۔ ہم نصرت مرزا صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ نصرت مرزا صاحب، یہ جس طرح سے جہانگیر ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، آپ کو لگتا ہے عوام ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ الیکشن کے بعد نیا پاکستان بنا سکیں؟ دیکھیے، جہانگیر ترین صاحب نے جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ابھی تک کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نے الیکشن نہیں جیتا ہے۔ اب یہ جو بھٹو زندہ ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ جے رحیم صاحب جو تھے انہوں نے پارٹی کو اتنی مضبوط لائنوں پر ڈالا ہے، اور جو ان کے والیوم بنائے تھے، جے رحیم صاحب کا تعلق مدراس سے تھا، وہ لیفٹ کی طرف بہت جھکے ہوئے تھے، انہوں نے اصل میں ان کا دستور بنایا، ان کے قوانین بنائے اور اس قدر مضبوط کر دیا کہ وہ بعد میں بھی ان کے کام آیا، کیونکہ یہ کوئی ساری چیزیں سب ان کی ریٹن ہیں۔ پھر بعد میں جو بھٹو صاحب نے لوگوں کو بہت ظلم بھی کیا سندھ میں، پنجاب میں اس لیے ان کی مقبولیت ہوئی کہ انہوں نے جو وہاں کے جو چودھریوں کا نظام تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ تو اس وقت وہ کوئی بھی پنجاب کا جو لوگ تھے سب کے سب ان کے شہدائی تھے، تو اور سندھ کے اندر انہوں نے وڈیروں کے نظام کو توڑا۔ جی
اور اپنا نظام بنایا. تو اس لحاظ سے وہ تو ہو گئے. اب اس کے بعد میں اگر جہانگیر ترین جیسی بہت سی پارٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا, کاف لیگ آئی, اس میں ایک زمانے میں چودھری شجاعت کو لینے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, پرویز مشرف صاحب بعد میں پھر بعد میں ان کو صدر بنا دیا. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بہرحال ابھی یہ جو اتنی بھی کاوشیں کر لیں, لیکن معاملات جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ دوسرا رخ ہے جس پر ابھی ہم لوگ اس ٹاپک پہ ابھی پہنچے نہیں ہیں, کیونکہ جو عالمی ایک منظرنامہ بن رہا ہے جو جنگ کا ہے وہ سارے معاملات کو بدل دے گا. اور مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر وہ, کیونکہ ابھی یہ تو کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ صاحب الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن وہ جو حالات بن رہے ہیں اس میں ایک نیا رخ ایک ڈیولپ ہو جائے گا, تو اس میں پھر کیا کریں گے. اب بیسیکلی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا موساد کا فیلیور ہے یا CIA کا فیلئر ہے یا MI6 کا فیلیور ہے, یہ بذات خود ایک اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ 9/11/2 ہو گیا ہے. اور اس کے جو دو ممالک خصوصاً اس کے حد میں اس پر ہیں, نشانے پر ہیں, ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے. صحیح. ممکن ہے کہ پہلے ایران ہو پھر پاکستان ہو, تو وہاں پر یہ بدامنی پھیلا رہے ہیں. تو اب اگر بدامنی کی رفتار یہی رہی اور وہ پھیلی تو پھر وہ الیکشن تو میرے خیال میں دوسرے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں گے, دوسرے مرحلے پہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ ایران کو فالو کریں گے پاکستان, تو پھر تو وہاں تو جنگ بھی ہوتی ہے, تب بھی الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ بات ہو تو جہانگیر ترین وغیرہ کا تو معاملہ ایک پس پش چلا جائے گا, لیکن کوئی اور نئی چیز بن جائے گی. ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں جہانگیر ترین ہو گیا, اور جو یہ لوگ جو اتنے قریب ترین لوگ تھے عمران خان کے, اس کو وہ الگ الگ پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں. تو وہ کتنے الیکشن جیت لیں گے وہ دیکھنا پڑے گا. اور اس کا جو ایک بائی پروڈکٹ نکل رہا ہے سارے معاملات کا, وہ ایک بہت خوفناک ہے, جس کو ہم اب اپنے زبان سے یا اپنے آتا ہے تحریر میں یا آتا ہے میں نے اپنے تقریر میں یا اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. سر ہم بریگیڈیئر صاحب کی جانب بڑھیں گے, ان سے جان لیتے ہیں. سر آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے استحکام پاکستان پارٹی کا جو پریزنٹ سٹانس ہے وہ کس جانب جا رہا ہے, اور مستقبل کیا ہوگا IPP کا؟ دیکھیے جی, ابھی ہم حالات حاضرہ پہ بات کر لیتے ہیں. پہلی باتیں ہو گئیں, یہ آگے کا کیا ہوگا. جو حقیقتیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر, اس کے تناظر میں دیکھ کے میں یہ بات کروں گا. جی 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن بھی ہوں گے. یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ یہ جو اب سیاسی پارٹیوں کا کچھ کا جو ڈیمانڈ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, وہ بھی جو ہے یہ ہو جائے. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آئندہ جو 2-3 مہینے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس رخ جو ہے اونٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. جہاں تک IPP کا تعلق ہے, یہ ایک دھڑا ہے جو کہ PTI کے اندر سے بنا ہے. اس کی بنیاد اور بیس جو ہے وہ صرف پنجاب بیس میں ہی ہے. جہانگیر ترین کا جہاں تک تعلق ہے, اس کے کوئی ایسی نہ کوئی پولیٹیکل روٹس ہیں, نہ اس کی کوئی ایسی کوئی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے, نہ کوئی ہسٹوریکل کوئی ایسے کارنامے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ جو ہے ایک بہت اچھا پولیٹیکل لیڈر ابھرے گا اور وہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا, یعنی نیا پاکستان جو ہے یہ بنا دے گا. اس کی جو مشہوری صرف یہ تھی کہ وہ ایک عمران خان کا جو ہے وہ جو ہے ATM مشین کے طور پہ وہ یاد کیا جاتا تھا, اور اس وقت یہ خود بہت گہرے دوست تھے. آج یہ جو ہے حریف بن چکے. تو سر ہم یہی سمجھیں کہ ان کا جو نئے پاکستان کا نعرہ ہے وہ PTI کے نئے پاکستان نعرہ ہوگا؟ جی دیکھیں نا, اب یہ کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مین حریف کون ہے, PTI. انہوں نے اس کا سلوگن کو بھی اٹھایا, یعنی کہ PTI کو زچ پہنچانے کے لیے, ایک مذاق اڑانے کے لیے, اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اور یہ کہا کہ وہ تو اس کا تو جھوٹا تھا, ہم جو ہے بنائیں گے. کیسے بنائیں گے یہ ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں بتایا. اگر اس کا نعرہ جھوٹا تھا
تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اور کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ سلوگن جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ نہ وہ کوالیفائی کرتا تھا، نہ وہ پریکٹیکل تھا، نہ اس کے پاس کوئی ایسے مورے ہیں جو فلانا ہے. اس حد تک میں آئی بی پی کو میں ضرور پوائنٹس دوں گا کہ وہ کچھ سیٹیں الیکٹیبلز کی وجہ سے وہ جیت جائے گی. نہ یہ پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ میں بنا سکتی ہے. یہ الائنس کر سکتی ہے، کولیشن کا یہ حصہ بن سکتی ہے، بس اتنا ہی ہے. جب اتنا ہے تو پھر نیا پاکستان تو بنانے والے بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی اپنا اوپینین شیئر کر دیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا استحکام پاکستان پارٹی کا نئے پاکستان کا نعرہ پی ٹی آئی کے نئے پاکستان کی طرح ثابت ہوگا؟ 22% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 78% ایسا نہیں مانتے. ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی، جن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس آج بھی ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں پہلے تھا. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے کہ وہ الگ الگ الیکشن لڑیں یا اتحاد کر کے، لیکن کسی کو زور زبردستی لایا گیا تو حکومت نہیں چل پائے گی. سلیکشن ہوئی تو ملک کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں ووٹ ڈالتے وقت کسی کی مداخلت نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتی. ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں. الیکشن میں ہمارا گھوڑا اکیلا ہے. ماضی میں بھی پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. یہ جو مداخلت کی بات کر رہے ہیں خورشید شاہ، ذرا اس پر مبنی سوال کو جنم دیتے ہیں اور اس کے آگے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان کیا اوپینین رکھتے ہیں. انہیں کیا لگتا ہے یہ مداخلت کس جانب اشارہ ہے خورشید شاہ کا، اور اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. نصرت مرزا صاحب، کیا مداخلت سے بچنے کے لیے کوئی آپشنز بھی موجود ہیں اور یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب؟ دیکھیے، خورشید شاہ صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. میں کیونکہ بہت قریب رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، اور یہ ایک فوٹو میرے ساتھ میں بے نظیر بھٹو کا اور اس کا خورشید کا بلا لیا تھا. ایک فٹ الگ کھڑا ہوا تھا بے نظیر سے الگ ہٹ کر. تو یہ ایک بیچارہ الیکٹریشین میٹر ریڈر تھا، الیکٹرک میٹر ریڈر تھا. اب وہ اس کو اتنے لیول پہ لے گئے ہیں. ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی یہاں پر جو پاکستان کی پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے، ورنہ تو پھر ہم آپ کے خلاف جا رہے ہیں. تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ اصل میں جب یہ بات کرتا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے، ورنہ تو ہم مخالفت کریں گے. اب یہ جو خورشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جو خود اپنے پیپل پارٹی کے اندر ایک ان کی کوئی پوزیشن اچھی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت سی باتیں میں ان کو زرداری صاحب کو ناراض کر چکے ہیں. تاہم ان کا یہ کہنا یہی بات کا اس طرف ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ دیں اسٹیبلشمنٹ اور ہمیں جتائے. بات اتنی سی یہ ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ، تو بھئی آپ سلیکٹڈ نہیں تھے کیا؟ آپ جب ڈیڈی صاحب آپ کو لے کے آئے تھے تو اس وقت آپ بھی سلیکٹڈ تھے. مجھے یاد ہے کہ جس وقت آپ کا سلیکشن ہوا ہے بھٹو صاحب کا، وہ میں نے اپنی کتاب میں سیاست دانوں اور جنرل اقدار کی کشف میں لکھی ہے، اور وہ میں نے ان کے فون کو مانیٹر کیا تھا. اس وقت میں انجینئر تھا سینٹو مائکرو سسٹم میں. تو بھٹو صاحب، سلطان احمد خان صاحب اس زمانے میں جو سیکرٹری خارجہ تھے، وہ انہوں نے اور بھٹو کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے میں نے سنی ہے خود. بھٹو صاحب نے کہا میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا. تو اس پر سلطان احمد خان نے کہا کہ آپ واپس آ جائیے. تو اس پر آپ کہا کہ نہیں، میں پاکستان نہیں آنا چاہتا. انہوں نے کہا صاحب آپ کو جو آپ مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. اس پاکستان ٹوٹ چکا، اس پاکستان میں ہماری سرنڈر ہو چکی تھی. تو اس نے کہا اچھا وہ کھر کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کھر میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اس پہ یہ بات کھر سے بات ہوئی تو کھر نے کہا کہ سر آ جائیے، آپ کا استقبال بہت ہوگا اور آپ کو سب چیز مل جائے گی جب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. میرے پاس یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، میری کتاب میں چھپا ہوا ہے، میں نے خود یہ بات کانوں سے سنا ہے. تو وہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. بھٹو صاحب کو بھی میں نے بھٹو صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اور آپ کے بے نظیر کو بھی لائی تھی. یہ مجھے معلوم ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے جس وقت لے کے آئے ہیں تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی آپ انہیں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ان کو اب ان کا حق بنتا ہے، ان کو لانا چاہیے، اور یہ کوئی تجربہ کار نہیں ہے اور یہ جلدی ختم، میں نے ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت مجھ سے جو یہاں کا ڈی جی سی تھا جو اس زمانے کا، وہ امتیاز بریگیڈ بلا، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مرزا صاحب کو سمجھاؤ کہ یہ ان کو حکومت نہیں دیں. پھر انہوں نے 30 سپٹمبر 1988 کا واقعہ کیا.
جو کہ حیدرآباد کے اندر قتل عام کیا 300 آدمیوں کا اس کو الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے، وہ نہیں ہوا. ہم غلام حسن خان کو لے آئے اور الزام لگایا کہ ہم نے انہوں نے کروایا ہے. تو پھر حمید گل نے میں مداخلت کی اور مجھے کہا کہ تم ایسی بات نہ کرو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون ان میں سے ایسا آدمی ہے کہ جو ان کی جو ہے پھلواری سے نہ نکلا ہو، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہو. اور وہ کون آدمی بشمول عمران خان کے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو وہاں اب یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں اور پاور میں آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اب ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا. دیگر مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. فیصل حکیم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی مداخلت کی بات کرتے ہیں، یہ کس جانب وہ اپنے سٹانس کو، اپنے منشور کو لے کر جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایگری کرے گی کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جو سیاسی صورتحال ہے، جو موجودہ سیاسی صورتحال ملک کی چل رہی ہے، اس میں ہر پارٹی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انتخابات شفاف ہوں اور غیر جانبدار ہوں. لیکن اس غیر جانبدار اور شفاف کی تعریف کوئی بھی نہیں کر رہا. ہر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو سلیکٹ کیا گیا، یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی جیتا تو وہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا، اگر وہ جیتے تو وہ الیکشن شفاف ہوگا. اس حوالے سے کچھ چیزیں معیار مرتب ہونا چاہیے کہ کون سے شفافیت وہ چاہتے ہیں اور کون سے غیر جانبدار انتخابات وہ چاہتے ہیں. ابھی جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے کہ ان کا اکیلا ہی گھوڑا دوڑے گا، تو یہ بات اگر زرداری صاحب کہیں تو وزن رکھتی ہے کہ ان کی ایک پارٹی ہیڈ ہیں یا بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی طرف سے بیان ہو. یہ باقی لیڈرشپ، شاہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان کا سارے احترام کرتے ہیں. جمہوریت کے لیے آپ جو دھرنا تھا اس کے دوران انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے جس طرح کی حکمت عملی اختیار کی، قربانی دی، سب اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن جو پارٹیز ہیں اس میں اگر مسلم لیگ نون ہے تو وہاں پہ جو نواز شریف کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے جب بیان آتا ہے، یا سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت پارٹی صدر ہیں ان کی طرف سے بیان آتا ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا وزن لیا جاتا ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری کا ابھی جو سینیریو سارا چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس سارے بیان کو بھی لیں تو آپ پیپلز پارٹی کے سندھ میں جو صورتحال ہے اس میں تو وہ کافی چلیں بہتر ہیں، لیکن پنجاب میں ان کی سٹینڈنگ کہاں نظر آتی ہے، کے پی کے میں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور بلوچستان میں کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور جو سندھ کے اندر بھی ووٹ ہے وہ دو طرح کا ووٹ ہے، ایک پرو پیپلز پارٹی ہے اور ایک اینٹی پیپلز پارٹی ہے. اگر پرو پیپلز پارٹی کا تو وہ تو پیپلز پارٹی کو پڑ جائے گا، لیکن اینٹی پیپلز پارٹی جو ووٹ ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کی ایک پیش رفت آپ کے سامنے آئی ہے، جی ڈی اے کے حوالے سے بھی صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا شہری علاقوں میں، بالخصوص کراچی میں اگر یہ پوری طرح اتحاد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طرح پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی مشکل ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بغیر کسی سے جس جانب آپ اشارہ کریں، یقیناً یہ باتیں بہت اہم ہیں. اگر اس سے قبل تھوڑے دنوں پہلے کی بات کریں تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے اس وقت لاہور سے کوئی نہیں آئے گا کرسی پر بیٹھنے، تو ان کی بات میں کتنا ویٹیج ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ امیدوار لاہور سے ہو یا سندھ سے ہو یا کے پی کے سے ہو، بلوچستان سے ہو، اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ تو انتخابات میں ہونا ہے. ابھی تو کسی نے نہیں کہا کہ لاہور سے کوئی امیدوار آ رہا ہے وزیر اعظم کا. مسلم لیگ نون اپنی کمپین چلا رہی ہے تو آئی پی پی اپنا ایک امیدوار لیے بیٹھی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی اپنے دعوے کر رہی ہے، باقی دیگر جماعتیں اپنے دعوے کر رہی ہیں. تو ابھی اس حوالے سے تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو سارے سیاسی بیانات ہیں نا. ابھی تو الیکشن کا سینیریو تب بنے گا جب ساری حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد شیڈول کا اعلان ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں چند سیٹیں ملی ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا ان کی قربانی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فیصل حکیم صاحب کا بھی اوپینین آ گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ابھی ہم مداخلت کی جانب بات کر رہے تھے، جیسے خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ڈالتے وقت کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی، تو اس مداخلت سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا بائیو میٹرک مشین اس کا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے؟ اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہو؟ دیکھیں جی، یہاں تک صاف اور شفاف الیکشن کی جو بات ہے، اگر ہم 1970 سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں تو
میرے اپنے جو میں نے جو جتنا پڑھا ہے اور یہ دیکھا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. ہمیشہ ان میں ایسا پہلو آیا ہے کہ جس میں دھاندلی کا جو عنصر تھا وہ موجود تھا. جو ہارنے والے تھے وہ انہوں نے رزلٹ نہیں مانا، جیتنے والوں نے کہا کہ جی یہ بالکل یہ ٹھیک ہے. وہ اس وقت بھی یہی تحفظات تھے، آج بھی جو ہے یہ تحفظات ہیں، جبکہ ابھی ہم نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس وقت جو سیاسی میدان ہے اس میں 3 گھوڑے جو ہیں وہ اتر چکے ہیں، جن میں ایک PMLN ہے، ایک پیپل پارٹی ہے اور تیسری PTI ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ٹکڑے جو الگ ہو گئے ہیں، ایک KP میں اور دوسرا پنجاب میں، وہ ہے. اب ان میں اب دیکھنا ہے کہ یہ جب ان کی جو ریس اب شروع ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی اس وقت جو زمانہ ہے وہ اب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، اپنے منشور کو پروموٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم دوسرے سے بہتر ہیں. وہ سلوگنز کو بھی آگے وہ لا رہے ہیں اور دوسروں پہ تنقید بھی یہ کر رہے ہیں. اب کل تک جو ہے پیپل پارٹی اور PMLN جو ہے نا ایک پیج پہ تھے، گورنمنٹ میں بھی رہے، اور ان کا ایک ہی جو ہے نا اچیومنٹ تھی کہ ہم نے کسی طریقے سے PTI کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو جو ہے نا فارغ کرنا ہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کے اوپر تو شاید وہ سارے ہی یہ مانتے ہیں کہ اس کو ریس میں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں، کیونکہ ہم یہ جس طریقے سے حالات بن چکے ہیں، نہیں میں دیکھتا کہ جی عمران خان جو ہے اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے گا. وہ کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان، کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9/11 کا، آلریڈی جو ہے نا اس کو ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ ہو گیا ہے اور بھی سزائیں اس کو ملنے والی ہیں، تو وہ نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آ جائے گی. اب آ جاتی ہے بات، جو ریس اصل میں ہوگی وہ ہوگی PMLN اور پیپل پارٹی کی. اب پیپل پارٹی کو اگر آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب تو کافی عرصے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً 1.5 سال ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت پیپل پارٹی کی ہوگی، ہر صوبے میں ہوگی، اور ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اب انہوں نے بڑے کھلے عام کہا کہ جی اگلا ہم بلاول کا باری ہے، اس کو ہم نے بننے دینا ہے اور بنانا ہے، اور اس کے اوپر ساری ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ PMLN جو کہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی دھوکہ زنی ہوئی اور 2018 میں ہمیں ایک پلان کے ذریعے جو ہٹایا گیا، اب ان کا نمبر ہے. اور گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی جو ہے یہی ایک مضبوط پارٹی ہے، جو کہ اب اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک مضبوط نیشنل پارٹی ہمارے پاس نہیں ہے. سب توڑ پھوڑ چکے ہیں، سب کی مشکلات ہیں. نواز شریف نے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہوگا، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ابھی؟ نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو دیکھیں پیپل پارٹی اور یہ اب حریف بن چکے ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سندھ میں آئیں تاکہ ریجنل بیس سے ہم نیشنل پارٹی بن جائیں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ میں جائیں تاکہ ہم بھی اپنے پھیلاؤ کو جو ہے بڑھا دیں. اب PMLN تو کامیاب ہوگی، وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا الائنس جو بن گیا ہے، جس میں GDA بھی آ گئی اور دوسری جو ہے نا نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ مل گئی. باپ کا آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کا رخ ہے، KP میں بھی اس کا یہ دیکھا ہے. تو ایڈوانٹیج اس وقت جو ہے پولیٹیکل وہ PMLN کو ہے، نہ کہ پیپل پارٹی کو. اور پھر کیا ہے کہ اس نے پھر آخری مورا جو بھی استعمال کیا ہے کہ وہ اب PTI کے ساتھ علاقہ کر رہی ہے. بایو میٹرک کا سسٹم یا سسٹم تو PTI کا تھا نا، تو اب وہ اس چیز کو یہ لے کے آئیں، اس طرح کے وہ ایشوز یہ بنائیں گے تاکہ وہ کسی طریقے سے جو آئندہ جو الیکشنز ہیں اگر وہ ان کی فیور میں نہ ہو تو اس کو وہ کمپرومائز کریں اور اس کو ریجیکٹ. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ذرا پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا مداخلت سے بچنے کا واحد آپشن بایو میٹرک مشین ہے؟ 91% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 9% ایسا نہیں مانتے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. WHO کے مطابق اسرائیلی بمباری کی وجہ سے صحت کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. پناہ کے لیے نہ کوئی چھت ہے، نہ ہی فلسطینیوں کے لیے صاف پانی تک رسائی ممکن ہے، جس کی وجہ سے مختلف انفیکشنز پھیلنے کا خطرہ ہے، جس میں پیٹ کی خرابی جیسے مسائل شامل
شامل ہیں. اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں, انفیکشن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسائل وبا کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. کتنی خطرناک ہے یہ بات, اس کے حوالے سے اوپینین لے لیتے ہیں اپنے مہمانوں کا. فیصل حکیم صاحب, کیا لگ رہا ہے یہ غزہ سے شروع ہونے والی جو بیماریاں ہیں, کیا یہ وبا کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ اس میں مزید سختی یا اس میں مزید سیریسنس آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ابھی تک جو صورتحال ہے, جس طرح غزہ کو انہوں نے بالکل بند کیا ہوا ہے, اس کا کسی طرف سے بھی کوئی راستہ کھلا نہیں ہوا. وہاں پر جو پانی کی سپلائی ہے وہ بند ہے, ادویات کی قلت ہے, جو صحت کی سہولیات ہیں جس طرح بری طرح سے ان کو تباہ کیا گیا فضائی حملوں کے دوران, اور دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی رہی. اور اس وقت بھی تقریباً 11,000 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو وہاں کی صورتحال ہے وہ کافی خراب نظر آتی ہے, اور اس پہ پوری دنیا کی خاموشی جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر ایسی صورتحال رہی تو یہ بیماریاں جو جن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یقیناً یہ پھیلے گی, کیونکہ وہاں پر تو غذا میسر ہی نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. وہاں پر پینے کا پانی اگر صاف میسر نہیں ہے, اس کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہے, بجلی میسر نہیں ہے, تو وہ جو پانی پئیں گے اس سے پیٹ کی بیماریاں تو پھیلیں گی, اور وہ بیماریاں صرف وہاں تک نہیں رہیں گی, وہ پھر جہاں جہاں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے ان کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں گی. لیکن اس پر جو دنیا کی خاموشی ہے, جو مسلمان ممالک کی خاموشی ہے, صرف مذمتوں تک محدود ہیں, یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج کوئی 36-37 دن کا دن گزر گئے ہیں اس ساری بات کو, ہم ابھی تک کوئی حکمت عملی واضح طور پر مسلمان ممالک اپنا نہیں سکے فلسطین کے حوالے سے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے کس طرح کھلا حمایت کی جا رہی ہے اسرائیل کی, چاہے وہ امداد کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو جنگی جہاز ہے اس کی صورت میں ہو. تقریباً 14 ارب 30 کروڑ ڈالر کی امداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے, حالیہ جو اسرائیل کی منظور کی گئی ہیں. تو مسلم ممالک کہاں ہیں؟ صرف مذمتوں تک محدود ہیں. کیا مسلم ممالک کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیا مسلم ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, جب ہماری نظریں لگی ہوں گی کہ فلاں مغرب کے ملک کے ساتھ ہمارا فلاں مفاد وابستہ ہے اور فلاں کے ساتھ فلاں جو مفاد ہے وہ وابستہ ہے, تو یقیناً یہ نہیں ہوگا. ہمیں حکمت عملی اپنانی پڑے گی, اور OIC کا جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ مسلم ممالک کی طرف سے کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے آئے گی, اور کم سے کم اتنا پریشرائز ضرور کیا جائے گا دنیا کو کہ فوری جنگ بندی کرائی جائے, اور جو امداد کا راستہ ہے کم سے کم فلسطینیوں کے لیے اس کو کھولا جائے. ٹھیک ہو گیا. فیصل حکیم صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل, اور اب جس طرح سے فیصل حکیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ OIC کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے, اس میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید مسلم ممالک کی جانب سے آواز اٹھائی جائے اور کوئی حکمت عملی اپنائی جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, 7 اکتوبر کی شام سے اور آج تک جو ہے ایئر بمبارڈمنٹ جو کہ زمین سے بھی ہے, ایئر سے بھی ہے, اور سمندر کی طرف سے متواتر جاری و ساری ہے. اس وقت تک جو کیجولٹی فگر غزہ میں جو ہے 10,570 جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں, 26,445 جو ہیں وہ انجرڈ ہیں, جس میں کہ 70% بچے اور عورتیں ہیں. یہ جو ڈیتھ ٹول ہے جو 2008 سے 2023 تک جتنے اس نے حملے کیے اسرائیل نے, اس سے کہیں یہ زیادہ ہے. انہوں نے ہر چیز کو جو ہے ٹارگٹ کی ہے, کوئی وہاں پر سیف نہیں ہے, جب UN کمپاؤنڈ اسکول وغیرہ یہ وہ ہے. ہیلتھ کی جو آپ نے یہ بات کی ہے, 237 جو ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں انہوں نے بمب کیے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹرائے کیا ہے. 36 ہسپتالوں میں سے 14 جو ہیں اس وقت ڈس فنکشنل ہیں, باقی جو ہیں فیول نہیں ہے, وہ چل نہیں سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو ریڈ کراس کی جو ایمبولینس ہے اس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے, اور ان کو وہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہاسٹیج ہیں ان تک آپ رسائی کیوں نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے جائیں, بمباری بند کریں تو ہم وہاں جائیں گے. جو انجرڈ تھے, جو رافا کراسنگ کی طرف سے جا رہے تھے, اس کنوائے کو بھی انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے. جو گریوز ہیں وہاں پر وہ کمپلیٹ چوک ہو چکی ہیں. اب میک شفٹ ارینجمنٹس کے طور پہ ان کو کھلے میدانوں میں جو ہے فٹ بال گراؤنڈ میں وہاں دفنایا جا رہا ہے. کوئی باہر سے چیز آ نہیں سکتی, نہ میڈیسن فلاں کچھ بھی, سب لاک ڈاؤن ہے. اور امریکہ, UK, فرانس, ویسٹرن ورلڈ ان کے پیچھے کھڑا ہے,
اور وہ ان کی حمایت کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا. نصرت مرزا صاحب، امریکہ اور اسرائیل کا غزہ پر حملوں میں روزانہ 4 گھنٹوں کے وقفے پر اتفاق ہوا ہے. کیا آنے والے وقت میں سیز فائر پر بھی اتفاق ہو سکے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے ایک پلان کے تحت یہ کام ہوا ہے. پہلی بات تو میں عرض سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان یہ ہے، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں، ان کا عزم یہ ہے، جو کہ میں 2005 میں ان کے ایک ایڈمرل صاحب سے جو ہمارا مچیٹا ہوا تھا چندی گڑھ میں ایک سیمینار کے دوران میں، جس میں نجم الدین شیخ صاحب بھی موجود تھے اور جنرل طلعت مسعود صاحب بھی موجود تھے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطین کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی فلسطینی جو ہے وہ زندہ باقی نہ رہے. وہ اس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ اب جب خوشی کی ہم شادیانے بجا رہے تھے کہ حماس نے جو ہے ان کا سحر توڑ دیا، ہم خود بھی شامل تھے اس کے اندر، کہ وہ اور ساری دنیا کو سی آئی اے کو انہوں نے زک پہنچا دی، سی آئی اے سے بھی اور MI6 بھی، کوئی بھی آدمی ٹیسٹ نہیں کر سکا اور اتنا بڑے حملہ ہو گیا. اب ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنا جو یورینیم ہے جو 83% جو ہے وہ انرچ کر لیا، افزودہ کر لیا. تو اب یہ بیسیکلی بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے وہ ایران پہ جا کر منتج ہوگا، اور یہ 9/11/2 ہو گیا ہے. ہمارے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم بھی کیونکہ ہم اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تو ہم نے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک طرف ہم نے غزنوی کا کیا ہے، دوسری طرف ہم نے MIRV کا کیا ہے جو کہ ابابیل ہے ہماری. تو وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حالت تیاری میں ہیں. تو اب صورتحال جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اس حالت میں یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہاں پر یہ کوئی یہ بالکل منصوبے جنگ کے بندی تحت کے لیے انہوں نے تیار ہوں کیا گے. اور ٹھیک ان کو ہو گیا یہ حملہ مرزا ہونے صاحب، دیا. آپ کا اوپینین بھی آ گیا ہے. اس حوالے سے پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا غزہ سے شروع ہونے والی بیماریاں عالمی وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟ 80% کو ایسا لگتا ہے، جبکہ 20% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.